اسی کے ذریعے اس کی دنیا و آخرت درست ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ کی خشیت اور علم کی خاصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے خشیت، ان کا خوف انہی کو ہوتا ہے جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں علم سے مراد وہ ظاہری حروف و نقوش کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم کہ ایک وقت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کا دل میں بیٹھ جانا، یہ علم ہے۔ جتنا جتنا انسان کا اس کائنات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے اللہ جل جلالہ کی قدرت، اس کی حکمت کا احساس ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، جن کو سمجھ ہے۔ تو علماء کا ترجمہ کیا جن کو سمجھ ہے، یعنی جو آدمی آخرت سے غافل ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کے ہیر پھیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت پہچانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک بلبلہ ہے جو کسی بھی وقت بیٹھ جائے گا، اور اس کے اندر جو کچھ رنگینیاں ہیں، جو کچھ دلکشیاں ہیں، وہ سب عارضی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں اور مسرتیں اور رنگینیاں نصیب ہوں۔ یہ سمجھ دل میں بیٹھ جائے تو اس کا نام خشیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں یہ سمجھ پیدا فرما دے کہ یہ سب دھوکہ ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا میں زندگی جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس میں الجھ جانا اور اپنی ساری توانائیاں اسی دنیا کو بہتر بنانے میں صرف کر دینا، اور مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جانا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ایسا ہی دھوکہ ہے جس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص سفر میں جا رہا ہے اور کشتی کا سفر ہے، اور پھر جاتے جاتے کسی وجہ سے کشتی کو ایک جزیرے میں روکنا پڑا راستے میں، اور اس میں سے کوئی آدمی اتر کے جزیرے کی سیر میں لگ گیا۔ وہاں زبردست خوبصورت مناظر ہیں، اعلیٰ درجے کے سبزہ ہیں، پھل ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، وہ ان رعنائیوں کے اندر اور ان خوبصورت دلکش مناظر میں سوچا بس اسی میں لگ گیا، اور لگ کے یہ اس بات سے غافل ہو گیا کہ جہاز جانے والا ہے، جہاز جانے والا ہے، اس سے غافل ہو کر وہ ان کی وہاں اس جزیرے کے رنگینیوں میں مست ہو گیا کہ بس یہ تو بہت شاندار جگہ ہے،
بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے. اس تمام مناظر کو دیکھ دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں، اور اسی منظر میں محب ہو کر جہاز نکل گیا. تو کیا ہوگا؟ وہی جزیرہ جہنم بن جائے گا اس کے لیے. وہ جزیرہ جس کی خاطر اس نے جہاز چھوڑا، تو وہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا، اس واسطے کہ اب اس کے بعد اکیلا پڑا ہے وہاں پر، نہ کھانے کو کوئی دینے والا ہے، نہ کھانا دینے والا ہے، نہ کچھ پینے دینے والا ہے. ختم ہو گیا قصہ. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے ہماری، کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ تیار ہے، یعنی آخرت میں جانے کے لیے تیار، آخرت کو جانے کے لیے تیار ہے. کسی بھی گھڑی جا سکتا ہے، کسی بھی گھڑی جا سکتا ہے. وہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں بھئی جہاز کا کوئی وقت متعین ہوگا، تو وہاں پر جہاز جو ہے وہ جب جائے گا تو اس وقت اپنے اس مزید جزیرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں جہاز میں جا کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں وہ جہاز کب چھوٹے گا، کوئی متعین نہیں ہے، اور ہم اس رنگینیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو آدمی یوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور جو فرمایا گیا کہ دنیا میں زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وہ در حقیقت اس نقطہ نظر سے دھوکہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں ہمیشہ یہی ہوں. اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے منہ سے جنازے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن اس طرح ہاتھ جاڑ کر چلے آتے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، ہم تو زندہ ہیں، اس کے ساتھ ہوا ہے یہ تو قصہ، میں تو زندہ ہوں. اور جب زندہ ہوں تو اس لیے ہوں کہ یہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی رنگینیاں ان سے فائدہ اٹھاؤں، اس میں پیسے کماؤں، اس میں مزے اڑاؤں، عیش و عشرت میں زندگی گزاروں. بھول جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کر کے، جوانوں کو دفن کر کے، بچوں کو دفن کر کے، بوڑھوں کو دفن کر کے بھول جاتا ہے. تو یہ ایسا ایک وقت آنے والا ہے کہ جو آنا ہر ایک کو ہے، دنیا میں کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ آئے گا. بد سے بدتر دہریہ بھی جو خدا کو بھی نہیں مانتا ہو، وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کب جائے گا. کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ اس کی عمر کتنی ہونے والی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا. تو جانا بھی یقینی اور جانے کا وقت بھی غیر یقینی کہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے. تو اس لیے اب جو ہے وہ اس کی مثال وہی جزیرے والی ہے. وہ جزیرے میں بس مست ہیں اور جہاز چھوٹا جا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ من حیات الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ جو فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے. کیا ترجمہ فرمایا حضرت نے؟ ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے. سمجھ اس بات کی کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مجھے کسی دن جانا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب مجھے دینا ہے. یہ سمجھ، اس سمجھ کا نام خشیت ہے جو مانگ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آڑ بن جاتی ہے گناہوں کے لیے، گناہوں کے سامنے. کتنے تقاضے پیدا ہو رہے ہوں، کتنا دل مچل رہا ہو کسی گناہ کے لیے، لیکن اگر یہ سمجھ پیدا ہو گئی کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، تو یہ آڑ بن جائے گی اس تمہارے اور گناہ کے درمیان.
اب وہاں اس جزیرے کی مثال لے لو کہ اس جزیرے میں اترا ہے آدمی، اور وہاں فرض کرو کہ وہاں بہترین کوئی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ یہاں سے، یہاں پر کھیلیں گے، یہاں پر لطف اٹھائیں گے، یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر دل میں یہ احساس ہے کہ میرا جہاز تو باہر کھڑا ہوا ہے، مجھے اس سے جانا ہے، وہ نکل جائے گا، تو خواہ کتنا ہی کوئی بلائے تو کبھی بھی انسان نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس واسطے کہ جانتا ہے کہ میں اگر گیا تو جہاز نکل جائے گا، میری منزل ختم، جس منزل کے لیے نکلا ہوں وہ فوت ہو جائے گی. تو یہاں بھی جب یہ دنیا کی رنگینیاں جو گناہ ہیں، تو وہ اگر ہمیں بلا رہی ہیں اپنی طرف، تو اس کو روکنے کا راستہ یہی سمجھ پیدا کرنا ہے. اس لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. وہ خشیت پیدا فرما دیجئے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، ہمیں روک دے وقت پر. اور یہ ہر آدمی کو اپنا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے دل میں وہ آڑ پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم علم حاصل کر رہے ہو، ہم علم کے طلب میں لگے ہوئے ہو، اور مقصود کیا ہے؟ عالم بننا، علم حاصل ہو جانا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم اسی کو عالم کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کے دل میں خشیت ہو اللہ کی. اگر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، چاہے رجسٹر میں نام اس کا عالم کے طور پر لکھا ہوا ہو، چاہے اس کو سند مل گئی ہو، چاہے اس کو سستار فضیلت باندھ دی گئی ہو، چاہے اس کو سارے علوم یاد ہو گئے ہوں، وہ صرف نہ پڑھتا ہو بلکہ پڑھا بھی سکتا ہو، جو باز بھی کہہ سکتا ہو، تقریر بھی کر سکتا ہو، ساری صفات اس کے اندر موجود ہو گئیں، لیکن خشیت نہیں، تو قرآن کے نزدیک وہ عالم نہیں. تو حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کسی راستے پر چلتا ہے، روانہ ہوتا ہے کسی سواری کے، تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ راستے میں دیکھتا جاتا ہے بھئی فلاں کون سا اسٹیشن آ گیا، کون سا اسٹیشن آ گیا. ریل میں جا رہے ہیں لاہور کے لیے مثلا، تو اب جو اسٹیشن آئے گا تو دیکھے گا بھئی یہ کون سا ہے، یہ حیدرآباد آ گیا، یہ جو ہے روڑی آ گیا، یہ صادق آباد آ گیا، دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ نہیں. اور اگر روڈ سے سفر کر رہا ہے تو سنگ میل لگے ہوئے ہیں، اس سنگ میل کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کا اتنا فاصلہ ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سفر کے دوران وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں کہاں پہنچا، کتنا راستہ میں نے قطع کیا اور کتنا راستہ میرا باقی ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو زندگی کا سفر تم طے کر رہے ہو یا علم کا سفر طے کر رہے ہو، تو اس میں بھی تو دیکھو کہ خشیت اللہ کا کوئی اسٹیشن آیا یا نہیں، اللہ کی خشیت کا کوئی اسٹیشن آیا کہ نہیں. اگر آیا تو مطلب صحیح راستے پہ جا رہے ہو، اور اگر جا تو رہے لاہور کے راستے پر اور اسٹیشن آ رہا ہے کوئٹے کا، تو اس کا مطلب یہ کہ غلط راستے پہ پڑ گئے ہو، صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہر انسان کو، اور خاص طور پر علم، دیکھو علم جو ہے نا وہ صرف درس نظامی پڑھنے کا نام نہیں ہے. علم نام ہے دین کی وہ معلومات حاصل ہونے کا جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھے اور غلط راستے سے بچائیں. وہ معلومات، وہ فرض عین ہے ہر ایک آدمی کے ذمہ. لہذا وہ علماء کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، وہ علماء سے یہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہے،
جن کو سمجھ ہے. اس لیے حضرت نے ترجمہ یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا جو عالم ہیں، جو ان کو سمجھ ہے. تو سمجھ جو ہے وہ اگر ایک بالکل دیہاتی کو بھی حاصل ہو سکتی، سمجھے آپ، ایک کاشتکار کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. وہ کاشتکار جس کے دل میں خدا ہے، جس کے دل میں یہ بات محفوظ ہے اور دل میں اٹکی ہوئی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ دیہاتی، وہ کاشتکار جو ان پڑھ، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، لہذا اس کے وہ جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں وہ عالم ہے. وہ سمجھے آپ، وہ ان پڑھ آدمی عالم ہے، کیونکہ یہ سمجھ پیدا ہو گئی اس کے اندر کہ جس نے اس کے دل میں خشیت پیدا کر دی ہے. حضرت ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے پاس دیہاتی آیا کرتے تھے. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب اعرابی آتے تھے، دیہاتی لوگ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص برتاؤ فرماتے تھے، بڑی نرمی کا. ان سے سختی نہیں کرتے تھے، چاہے کتنی غلط بات کر لی ہو، تو غلط بات پر کوئی غصہ نہیں کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے جناب پہلے تو یہ دعا کی، یا اللہ بس مجھ پر محمد پر رحم فرما اور کسی پر نہ کرنا. تو آپ نے یہ سننا فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا، ارے اللہ کے بندے، اتنی بڑی وسعت والی چیز رحمت کو تم نے اتنا تنگ کر دیا کہ 2 آدمی کے اندر محدود کر دیا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وہاں پیشاب کر دیا مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے اس کو ڈانٹے واٹنے کے لیے. حضور نے فرمایا نہیں ڈانٹ واٹو نہیں، کہیں پیشاب بند نہ ہو جائے اس کا. اب جب کرنا شروع کر دیا تو کرنے دو، پورا ہو جائے پھر اس کے اوپر پانی بہا دینا تاکہ مسجد صاف ہو جائے. اس کو ڈانٹا وانٹا نہیں عربی کو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص طور سے دیہاتی حضرات کے ساتھ بڑا پیار کا، محبت کا ہوتا تھا. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ جو ہیں وہ بھی بڑی محبت کا معاملہ کرتے تھے دیہاتیوں سے، جو دیہاتی آ جاتے تھے. اور حالانکہ حضرت والا کے ہاں ذرا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی اور ذرا لوگوں کی تنبیہ بھی کی جاتی تھی. اچھے خاصے علماء کو بھی حضرت والا کے بھی ڈانٹ دیتے تھے، مگر ان کو نہیں ڈانٹے تھے، عربیوں کو، دیہاتیوں کو. تو خیر ایک مثلا دیہاتی آیا تو تربوز لے کے آیا، بہت اونچا، بہت بڑا تربوز لے کے آیا. حضرت اس وقت حوض پہ وضو کر رہے تھے، تو کہا مولوی تیرے واسطے لایا یہ تربوز، تو کہاں رکھوں اس کو، کہاں دھروں؟ تو حضرت نے فرمایا میرے سر پہ دھر دے. مطلب حضور وضو فرما رہے ہیں، اس وقت پوچھ رہا ہے کہ اس نے اٹھا کے سر پہ دھر دیا. تو اب لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو حضرت یہ کیا کہ بھائی غلطی تو میری ہے، میں نے کہا تھا سر پہ دھر دے، دھر دیا سر پہ. تو اس طرح ان کا دیہاتیوں کے ساتھ معاملہ بڑا حضرت کا بڑا محبت کا، پیار کا ہوتا تھا. تو ایک دیہاتی صاحب تھے، وہ آتے تھے حضرت کی بات، بعض مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اصلاح کے نقطہ نظر سے. تو ایک دن جب مجلس فارغ ہو گئے تو کہنے لگے حضرت کبھی کبھی دل میں یوں خیال آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. اب دیکھو اس کے دل میں جو خشیت تھی اس نے اس کے تکبر کا
کا جو اس کے دل میں شک تھا کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہوں، عجب میں مبتلا تو نہیں ہوں، وہ سمجھ نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا. دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ خشیت پیدا ہو گئی تھی دل میں اللہ جل جلالہ کی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں تکبر و کبر کا نام نہیں جانتا تھا، تکبر کیا ہوتا ہے اور عجب کیا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ حضرت کبھی کبھی دل میں یوں آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو حضرت نے اس کو بڑا وہ کیا اور اس کی بڑی قدر فرمائی اور کہا کہ یوں سوچ لیا کر کہ مجھے تو اللہ میاں نے پیدا کیا، تو جیسا اس نے پیدا کیا ویسا ہی ہوں میں، یہ سوچ لیا کر. سمجھے؟ اب کوئی تو عالم آتا وہ کہتا جی مجھ میں کچھ عجب پیدا ہو رہا ہے، سمجھا، یا میرے اندر کوئی تکبر پیدا ہو رہا ہے، اس کا علاج کر دیجئے. سمجھے؟ وہ جو ہے اپنے وہ خداداد سمجھ جو خشیت پیدا کرتی ہے وہ اس کے اندر آ گئی، اور اس کو یہ دھیان ہو گیا کہ میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں، یعنی کوئی بڑی چیز ہوں، تو یہ کوئی بری بات ہے اور یہ کہیں اللہ میاں کو ناراض نہ کر رہا. یہ سمجھ اس کے دل میں پیدا ہو گئی. تو یہ سمجھ، اس سمجھ کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے تو پھر خشیت آ جاتی ہے، اور خشیت آ جاتی ہے تو پھر گناہوں سے پرہیز ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس سفر کے دوران ذرا دیکھتے رہو کون کون سے اسٹیشن آ رہے ہیں، خشیت کی طرف جانے والے آ رہے ہیں. اور وہ کیسے دیکھو گے کہ جائزہ لو اپنا کہ کتنی مرتبہ میرے دل میں کوئی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا اور میں نے اللہ کے ڈر سے اس داعیے کو کچل دیا. کتنی مرتبہ ہوا؟ اگر جائزہ لوگے اسٹیشنوں کا تو پتہ چلے گا کہ بھئی میں ایک وقت تھا کہ جو بھی داعیہ پیدا ہوتا تھا کر گزرتا تھا، جو گناہ بھی سامنے آتا تھا. جو گناہ بھی سامنے آتا تھا یا اس کی طرف دل مائل ہوتا تھا کر گزرتا تھا. بعد میں کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے راستے پر بندہ چلتا ہے اور کچھ دماغ اس طرف لڑاتا ہے کہ مجھے خشیت چاہیے، تو اب دیکھو کہ آیا میں پہلے 10 مرتبہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا تو اس میں سے اب 8 میں ہوتا ہوں، 2 کم ہو گئے. پھر دیکھو کہ 2 سے 4 بناؤ کہ 4 جگہ رک گیا، 6 جگہ پھسل گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ 10 کے 10 مواقع پر آدمی جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے. یہ ایک مشق ہے. یہ ایک سلوک کا کیا معنی ہے؟ سلوک کیا معنی ہے؟ راستے پر چلنا. تو سلوک کہتے ہیں راستے پر چلنا. اب سلوک میں تو راستہ قطع ہونا چاہیے نا، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جائے. تو جب سلوک کا راستہ اختیار کیا، یعنی اپنی اصلاح کے لیے کوئی قدم بڑھانا شروع کیا، تو اس کا جائزہ لو کہ آیا مجھے خشیت آیا اس درجے میں کچھ کسی درجے میں حاصل ہوئی کہ کبھی میرے گناہ کے تقاضے کو پیدا ہو کر میں نے خشیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا.
غیبت کرتا تھا میں بہت، مجلسوں کے اندر مجلس آرائی کرتا تھا، غیبتیں ہوتی تھی، اور اس میں اچھے اچھے اللہ بچائے مبتلا ہیں، علماء، فقہا اور پڑھے لکھے لوگ، اور خواتین تو انتہا درجے میں، کوئی مجلس مشکل سے غیبت سے خالی ہوتی ہوگی۔ تو یہ سوچے کہ پہلے میں غیبت کرتا تھا تو غیبت پہلے ہر وقت کرتا تھا، تو اب کبھی کبھی دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہوئی کہ نہیں؟ اگر رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہوئی تو میرا راستہ قطع ہونا شروع ہوا۔ اب 10 کرتا تھا تو اب 8 کرتا ہوں، پھر 6 پہ آ جاتا ہوں، پھر 4 پہ آ جاتا ہوں، پھر 2 پہ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ 0 ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ یہ جائزہ اگر آدمی نہ لے اپنا ہر وقت تو پھر کام نہیں بن سکتا۔ سلوک کے معنی یہ ہے کہ مسلسل اپنا انسان جائزہ لیتا رہے اور دیکھتا رہے کہ میں آگے ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اندری راہ می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ بباش، مانا فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تو تراش خراش چلتی رہے گی، آخر دم تک فارغ ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ جائزہ لیتے رہنا ہے، ہر وقت جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں اب واقعی کوئی راستہ قطع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اسٹیشن دیکھتا رہے کہ بھائی سنگ میل دیکھتا رہے کہ راستے میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ تو سلوک ویسے ہی نہیں ہوتا کہ بس وظیفہ پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، ضربیں لگا لی اور جو ہے سمجھ گئے کہ بھئی پہنچ گئے ہم کہیں۔ سلوک اس طرح قطع ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں خود اپنے اعمال کے بارے میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اللہ کی رضا اس میں حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ناراض ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دل میں داعیہ پیدا ہو جائے جائزے کا تو سمجھو کہ خشیت کے راستے پر چل پڑے، اور اگر نہیں ہے فکر، بس میں جا رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، اور خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں وقت پر، ماشاءاللہ، بس میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، نمازیں پڑھ رہا ہوں، رمضان میں آتا ہے روزے رکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ ارے بھائی یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری زبان کس طرح چل رہی ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں آ رہا، اس میں غیبت تو نہیں آ رہی، اس میں کسی کے دل تو نہیں دکھایا جا رہا، اس میں کسی کو پریشان تو نہیں کیا جا رہا، تمہاری آنکھیں کیسی کام کر رہی ہیں، آنکھیں صحیح جگہ صحیح چیزیں دیکھ رہی ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ تو صرف نمازیں پڑھنے سے تو نہیں کام بنے گا، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ساری زندگی آدمی کوئی ایک نفل نہ پڑھے، ایک نفل نہ پڑھے ساری زندگی، مگر گناہ سے بچے، تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں۔ اور اگر آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، دین کی باتیں پڑھاتا بھی ہے، بات بھی کہتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے، لیکن آنکھیں غلط جگہ پر، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں، زبان کا استعمال صحیح نہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک طرف آپ نے ایئر کنڈیشن لگا دیا اور دوسری طرف کھڑکیاں کھول دیں۔ ایئر کنڈیشنر اگر لگانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دروازے بند کرنے پڑیں گے، کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی، اور اگر کھڑکیاں کھول کے دروازے کھول کے ایئر کنڈیشنر چلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کوئی حاصل نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں آئے گی۔ اسی طرح نمازیں جو پڑھ رہے ہو، روزے جو رکھ رہے ہو،
تلاوت جو کر رہے ہو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو تمہارے لیے آخرت میں ٹھنڈک دے گی، آخرت میں ٹھنڈک دے گی. لیکن اگر یہ نگاہ کی کھڑکی کھلی، یہ زبان کی کھڑکی کھلی رہی اور نگاہ سے جو غلط کام ہوتے رہے اور زبان سے جھوٹ نکلتا رہا، غیبت نکلتی رہی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ جو نیکیاں حاصل کی تھیں اس نیکیوں کی کا جو صحیح فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو جب یہ خشیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس خشیت کو پیدا کرنے کے لیے سلوک کی ضرورت ہے. اور سلوک کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی یہ دیکھتا جائے کہ میں کتنا آگے بڑھا. اگر میں جتنے پہلے گناہ کرتا تھا اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے میں اپنے زبان اپنے آنکھ کو غلط استعمال کرتا تھا، اب اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہی مانگا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ دعا یاد کر لو اور اس کو چاہے اپنی زبان میں کہہ لو، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ وہ خشیت عطا فرما دیجئے جو میرے اور معصیتوں کے درمیان آڑ بن جائے. اور جب ایک آدمی ہمت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی نگاہ کو گناہ کے کام سے روک لے تو اللہ تعالیٰ وہ حلاوت اس کو عطا فرماتے ہیں جو اس بد نظری کی حلاوت سے کہیں زیادہ حلاوت پاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس کے اوپر. تو غرض یہ کہ یہ مانگا تو مانگتے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی خشیت اتنی عطا فرما دیجئے جو ہمارے معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے. پھر اگلا جملہ فرمایا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اتنی طاعت ہمیں عطا فرما دی ہے جو آپ کی جنت تک ہمیں پہنچا دے. یعنی طاعت کا آپ کی کیا ہم حق ادا کریں گے؟ باری تعالیٰ کی طاعت کا حق تو کوئی بندہ نہیں ادا کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی بھی باری تعالیٰ کی اطاعت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا. ہر آدمی جتنی عبادت کر لے کہنا پڑے گا کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک. اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا اور آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا. تو پوری طاعت تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اتنی طاعت کی توفیق کم از کم دے دیجیے جو جنت تک پہنچا دے، جو جنت تک پہنچا دے. اب یہاں پہ بھی طاعت میں دونوں باتیں داخل ہیں. ایک وہ کام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک وہ کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا. دونوں طاعت میں ہیں. تو اتنی طاعت عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے. اور اگر ایمان مع خشیت کے آدمی کو اللہ تعالی عطا فرما دیں تو پھر انشاءاللہ پہنچ جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا، بشرطے کہ فکر ہو، بے فکری اور غفلت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ فکر لگی رہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پھر فکر رکھنے والے کو پہنچا ہی دیتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا بلکہ کوشش کرنی ہوگی. اور کوشش اسی طرح کہ جن کاموں کا حکم ہے وہ ادا کرنا اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا اپنے اوپر زبردستی کر کے. جاہدو وہ کوشش کہلاتی ہے کہ جس میں انسان کو کچھ مشقت اٹھانی پڑے.
وہ ہے. تو مشقتیں تو تمہیں دنیا میں اٹھانی ہی اٹھانی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے بھی اگر زندگی گزارو گے مشقتوں سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے بھی اگر زندگی گزارو گے اعوذ باللہ تو بھی کوئی انسان ہے ایسا جو مشقت سے بچا ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، قرآن کہہ دیا کیا انسان تو اپنے رب تک جانے تک تو راستے میں مشقتیں ہی مشقتیں اٹھاتا رہے گا، چاہے تو کافر ہو چاہے مومن ہو. ہمارا انکار کر دے، ہمارے ساتھ شریک بنا دے کسی کو، اعوذ باللہ، ہماری نافرمانی کر لے، مشقت سے پھر بھی نہیں بچ سکتا. تو کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، تو کتنا بڑا حاکم اور منصب رکھنے والا ہو، مشقت سے نہیں بچ سکتا. دنیا میں کہیں نہ کہیں مشقت اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر تو ہمارے راستے میں اٹھا لے مشقت، ہمارے لیے اٹھا لے، ہماری خاطر اٹھا لے، کیا اٹھا لے کہ تیرا دل نہیں چاہ رہا عبادت کو، لیکن مشقت کر اٹھا کر اپنے آپ پر زبردستی کر کے کھڑا ہو گیا. ہمارے راستے میں کوشش کی تو نے، تیرا دل چاہ رہا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں، لیکن تو نے مشقت اٹھائی. مشقت کیسی اٹھائی کہ اس جذبے کو، اس داعیے کو کچل دیا میری خاطر، کہ میں اپنے اللہ کی خاطر کچل رہا ہوں اس گناہ کے داعیے کو. تو یہ ہوا جہاد. الذین جاہدوا فینا، یہ ہوا جہاد. مشقت اٹھائی، چاہے مشقت دنیا کے لیے اٹھا لے اور جہنم میں چلا جا، اور چاہے ہمارے لیے اٹھا لے اور جنت میں چلا جا. تو مشقت سے تیرا کوئی مفر نہیں ہے. مشقت تو اٹھانی ہی اٹھانی ہے ہر حالت میں. تو ہمارے لیے اٹھا لے الذین جاہدوا فینا، تو لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، تاکید کے ساتھ ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. تو یہ جہد کا تو زندگی ہے، یہ جہاد ہے پورا. تو اس میں خشیت بھی ہے چاہیے، اور وہ طاعت بھی اللہ سے چاہیے جو آپ کی جنت تک پہنچا دے. یہ دو چیزیں اگر مل جائیں، بتاؤ، یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ایک ہمیں خشیت عطا فرما دے، گناہوں سے رک جائیں. ایک طاعت ایسی عطا فرما دے جو اس کو راضی کرنے والی ہو، اس کے راستے میں ہو. مشقت دونوں میں اٹھانی پڑے گی، تھوڑی بہت، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت. ان الدین یسر، آسان ہی ہے. دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا. لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوتی ہی ہے. آخر اپنے روزی کمانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ ملازمت کو جانے کے لیے اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ مشقت تو اٹھانی ہے ہر حال میں. تھوڑی سی مشقت ہماری خاطر اٹھا لو، تو پھر دیکھو کہ پھر ہم کیسے تمہارے دل کے اوپر تجلیات وارد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب آپ اپنے خواہشات کو دبائیں گے، اللہ کی خاطر مشقت اٹھائیں گے، تو اللہ جل جلالہ خود جلوہ فرمائیں گے قلب کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ، اس کی تجلیات آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں اور مزید توفیق ہوگی گناہوں سے بچنے کی، اور مزید توفیق ہوگی طاعت کی طرف جانے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اسی کے اوپر حضرات انبیاء کے علیہ السلام اسی کام کے لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، خاص مقرب بندے اس کام کے لیے ہم تک پہنچا دیے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف دعوت دیتے رہے. کہ جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، وہ سب اسی کی تلقین کرتے چلے آئے.
سلوک کا راستہ طے کراتے چلے آئے ہیں اسی طرح. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے. لیکن کام چلے گا اپنے اوپر زبردستی کرنے سے. میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ زبردستی کرنے سے. کہتے جی فلاں گناہ کا میں عادی ہو گیا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، چھوٹتا نہیں ہے، کوئی تدبیر بتا دو. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تو وہ کوئی چھو منتر ایسا کرے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ گناہ مجھ سے خود چھوٹ جائے گا. خوب سمجھ لو، اگر یہ چھو منتر سے کام چلتا تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کو مسلمان کر چکے ہوتے اپنے دم درود سے. لیکن چھو منتر سے نہیں چلتا کام، وہ صرف چلتا ہے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنے اوپر زبردستی کرنے سے. ہاں جب کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو ذرا سا رخ موڑ دیتا ہے. رخ جو ہے انسان کا تھوڑا سا موڑ دیتا ہے اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے. وہ انسان کی سوچ کا رخ جو ایک طرف جا رہا تھا اس کو دوسری طرف موڑ دیتا ہے. بس اتنا فائدہ ہے اس کا، سمجھے نا آپ. اب رخ موڑنے کے نتیجے میں پھر مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ جس کے پاس گئے ہو وہ اس مشقت کو بھی حتی الامکان آسان کرنے کی تدبیر بھی کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے کہ تھوڑی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، لیکن تھوڑی بھی اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید کی توفیق دیں گے. تو یہ سمجھنا غلط ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، پھر بھی نہیں چھوٹتا. بعض اوقات یہ لوگ لکھتے ہیں تو وہ چھوٹتا اس لیے نہیں ہے کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں کیا. تو پھر جب ارادہ ہی نہیں کیا زبردستی کرنے کا کہ میں زبردستی روکوں گا اپنے آپ کو، تو پھر بھائی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم زبردستی تمہیں کسی کام پہ لگا دیں گے جب تم خود نہیں چاہ رہے. تو اس لیے ایک طرف آدمی دعا بھی کر رہا ہے اور زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اپنے اوپر. تو ایسا ہے جیسے آدمی جا تو رہا ہے کوئٹے کی طرف اور دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے. تو یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ حماقت ہے. اسی طرح اگر آدمی کے دل میں زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنے اوپر ارادہ ہی نہیں ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ بھی جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا، زبردستی تو کرنی پڑے گی. ہاں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سلوک کا راستہ ہے، لہذا سلوک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ زبردستی کر لی، کبھی پھر پھسل گیا، پھر توبہ کر لی، پھر زبردستی کی، یہاں تک کہ زبردستی کرنے کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن کرنی پڑتی ہے زبردستی ہی، اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ خشیت اور طاعت یہ دونوں زبردستی کرنے کی شرط ہے ان کے ساتھ. وہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی. پھر یہ مانگو دعا اسی اخلاص کے ساتھ مانگو کہ اللہ خشیت بھی عطا فرما دے اور طاعت بھی عطا فرما دے اپنے رحمت سے. دو چیزیں چاہیے، ایک
اپنی حد تک زبردستی کر کے قدم بڑھانا، دوسرے اللہ تعالی سے مانگنا. دو چیزیں چاہیے. حضرت نے مثال دی ہے مولانا رومی نے مثنوی میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ابتلا پیش آیا، زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، خلوت ہے، تنہائی ہے، اور خاتون بھی حسن و جمال رکھتی ہے، منصب والی ہے، اور وہ ایک نوجوان کو جو جوانی سے بھرپور اس کو دعوت دے رہی. دروازے بند، تالے ڈال دیے گئے، غلقت الابواب، اور اس وقت پکارتی. تو حدیث میں وہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے کہ لقد ہم بھی لقد ہمت بھی ہم بہا. اس نے تو پورا ارادہ کر ہی لیا تھا عورت نے گناہ کرنے کا. ہم بہا یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، خیال آ چلا تھا. ہمارے حضرت حکیم العلم قدس اللہ تعالی سرہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ خیال ایسا تھا جیسے کہ ایک روزے دار ہے اور گرمی کا موسم ہے، اور کوئی شخص اس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دے. سمجھے کیا ہوگا؟ دل تو چاہے گا نا اس کو، یعنی دیکھ کر اس کی طرف ایک رغبت تو ہوگی، ارادہ نہیں ہے. سمجھے نا، روزے دار کا سامنے گلاس آ گیا ٹھنڈے پانی کا تو اس کی طرف رغبت تو ہوئی لیکن ارادہ نہیں ہے. تو ہم بہا میں کیا ہے؟ وہ خیال ہے. سمجھے آپ؟ جو ایک رغبت، ایک انسان ہے، بشر ہے، جوان ہے، تو رغبت تو ہوئی لیکن ارادہ نہیں ہوا. بہم بہا لولا اور برہان ربی. تو کیا کیا انہوں نے اس موقع پر؟ رغبت تو ہوئی نا، جو قرآن کہہ رہا ہے رغبت ہوئی. سمجھے آپ؟ رغبت تو ہوئی، جس کا معنی یہ کہ کسی درجے میں داعیہ بھی ہوا ہوگا، کسی درجے میں ہو سکتا ہے کوئی داعیہ بھی ہو. لیکن دو کام کیے. ایک کام یہ کہ میرے دیکھ رہے ہیں سامنے دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن فوراً دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے. جانتے ہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، دروازے پہ تالے پڑے ہیں، لیکن بھاگے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے مجھ پر تو میں لاکوننا من الجاہلین الا تغفر الا اللہ سے کے بعد کیا ہے؟ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کہ اگر آپ میرے اس عورتوں کے مکر سے مجھے میرا دل نہیں پھیریں گے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے. اپنی حد تک میرا کام اتنا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، وہ تو کر لوں، پھر مانگوں گا اللہ سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وار میں باید دبید. کہ اگر تمہیں اس عالم میں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا باہر نکلنے کا، گناہوں سے بچنے کا، تو کم از کم وہ تو کام کر لو جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگے تھے.
جب یہ کام کر لی، 2 دروازے کھل گئے اور وہ آگے وہ پہنچ گئے جو شوہر تھے ان کے. تو 2 کام ہیں، قدم بڑھانا، زبردستی کر کے قدم بڑھانا، اور پھر اللہ کو پکارنا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ 2 کام کرنے ہیں، زندگی بھر کرنے ہیں، یہ کام زندگی بھر کرنے ہیں. کیونکہ یہ جو داعیے ہیں یہ کسی وقت بھی انسان کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں. تو جب کبھی ایسا داعیہ پیدا ہو تو زبردستی کر کے اس سے رکے، جتنا اپنا قدم بڑھا سکتا ہے وہ اللہ کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اللہ سے مانگے. یہ 2 کام زندگی بھر کرنے ہیں. چاہے انسان کسی تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ گیا ہو، لیکن ان 2 کاموں سے فراغت آخر وقت تک نہیں، آخر وقت تک نہیں. بس اگر غافل ہو گیا کہ بھئی میں تو پیر بن گیا ہوں، سمجھے آپ، اور سارے مریدین ہیں میرے، اور اتنے میرے معتقدین ہیں، اور دنیا مجھے اس طرح پکارتی ہے، دنیا مجھے اس طرح کہتی ہے، لہذا اب تو میں گناہ پروف ہو گیا، سمجھا، اب جو ہے گناہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. ایسی طرح شیطان لا کے ڈالے گا کہ اللہ بچائے کہ ختم ہو جاؤ گے اگر یہ دماغ میں بات آ گئی کہ میری تو تکمیل ہو گئی. یہ جو اصطلاح آتی ہے نا صوفیہ کی اصطلاح میں کہ اس کی تکمیل ہو گئی، تکمیل کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اب وہ معصوم ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا. تکمیل کے معنی یہ ہے کہ وہ سلوک کے مراحل طے کر کے جو ایک خاص جگہ ہوتی ہے کہ جس پر اس کے اوپر دوائی شیطان کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور دوائی رحمان کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. بس یہ ہے تکمیل. اب تکمیل کے بعد بھی شیطان کسی وقت بھی راہ مار سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی، اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین. اللہم لا تؤمنا مکرک، اے اللہ آپ کے تدبیر سے یعنی ہمیں بے خوف نہ کیجیے، اور ولا تنسنا ذکرک، اپنی یاد ہم سے بھلائیے نہیں، ولا تہتک عنا سترک، ہم پر جو پردہ ڈالا ہوا ہے آپ نے، حقیقت میں تو ہر انسان پر پردہ ڈال رکھا ہے اللہ میں نے، اسی پردے کی بدولت جی رہا ہے، تو اے اللہ وہ پردہ نہ اٹھائیے اور غافلوں میں نہ بنائیے. تو کتنا ہی بظاہر جس کے اصطلاحاً تکمیل کر لی ہو، کہیں پہنچ گیا ہو، پیر بن گیا ہو، شیخ بن گیا ہو، شیخ المشائخ ہو گیا ہو، لیکن اس کو فارغ نہیں بیٹھنا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے مثنوی میں. وہ فرماتے ہیں کہ قصہ لکھتے ہیں نا، حکایتیں لکھتے ہیں، اس سے نتائج نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ تھا، سخت سردی کا موسم، برف باری کا، تو ایک جگہ وہ پڑا تھا ایسے ہی سردی سے بے حال، دیکھنے میں لگ رہا مر گیا. تو تھا خوشنما سانپ، بعض اوقات اس کی جو جلد کھال ہوتی ہے اس کے اندر بڑے نقش و نگار ہوتے ہیں. تو ایک آدمی اس کو یہ سوچ کے کہ بھئی مر تو گیا ہی ہے، تو میں اپنے گھر میں اس کو لاتا ہوں، بچے خوش ہوں گے اس کو دیکھ کے. تو اٹھا کے وہاں لے آیا گھر میں لا کے رکھا کچھ دیر، تو کچھ گھنٹے گزرے تو دیکھا کہ وہ ایک دم سے چلنا شروع ہو گیا، یعنی حرکت کرنا شروع کر دیا اس نے. گرمی جب ذرا پہنچی، وہ ٹھنڈ دور ہوئی تو اس نے
اس کو حرکت کرنی شروع کر دی. تو پتہ چلا یار میں کیا مصیبت اٹھا لایا اپنے گھر میں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ نفس اجدر ہاست او کہ مرداست، نفس اجدر ہاست او کہ مرداست، از غم بے حالتی افسرداست. کہ نفس جو ہے نا انسان کا، یہ تو ایک اژدہا ہے، وہ مرا کہاں ہے. ہاں بے حالتی جو اس کے اوپر طاری کر دی ہے، اس پہ چوٹیں لگا لگا کر زبردستی کر کر کے، تو اس وجہ سے افسردہ ہو گیا ہے. کبھی ایک دم سے اگر اس کو گرمی پہنچی تو پھر زندہ ہو جائے گا، جیسے وہ سانپ زندہ ہو گیا تھا. تو اس واسطے غافل تو رہنا ہی نہیں ہے کسی وقت بھی. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے. راستہ اس کا یہی ہے کہ جائزہ لیتا رہے آدمی ہر آن ہر وقت. جب حضرت بالا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کسی کو خلافت دیتے تھے، مجاز بیعت بناتے تھے، تو اس میں یہ لکھا کرتے تھے کہ میں آپ کو اللہ کے نام پر بیعت و تلقین کی اجازت دیتا ہوں. اس سے متعلم کے ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، اور کبھی بھی اپنے حالات سے غافل نہ ہوں. خلیفہ بن کے نہ سمجھے بس پہنچ گیا میں، سمجھے آپ، بلکہ اپنے حالات کا جائزہ آخر وقت تک لیتا رہے اور یہ مانگتا رہے. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.